अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम फ़तवा ऑनलाइन अलकमर टीवी पर। हमारे साथ आज मौजूद हैं स्टूडियो में जनाब मुफ्ती सनाउल्लाह फ़ारूकी साहब और इसी तरह जनाब मोहतरम कारी नेमो रहमान साहब। आज का जो हमारा प्रोग्राम फ़तवा ऑनलाइन, इसके अंदर चंद सवालात रमज़ान मुबारक के मतलब वो हम इंशाल्लाह मुफ्ती साहब से करेंगे। तो सबसे पहले मैं दावत देता हूँ भाई एक कारी नेमो रहमान साहब को कि वो तिलावत कुरान पाक जो है वो सुनाएं। जनाब कारी नेमो रहमान साहब। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वक़ज़ा रब्बुका अल्ला तअबुदू इल्ला इय्याहु वबिल वालिदैनि इहसाना। इम्मा यबलुगन्न इंदकल किबरा अहदुहुमा औ किलाहुमा फला तकुल लहुमा उफ्फिन वला तन्हरहुमा वकुल लहुमा क़ौलन करीमा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वक़ज़ा रब्बुका अल्ला तअबुदू इल्ला इय्याहु वबिल वालिदैनि इहसाना। माशाअल्लाह। वबिल वालिदैनि इहसाना। इम्मा यबलुगन्न इंदकल किबरा अहदुहुमा औ किलाहुमा फला तकुल लहुमा उफ्फिन वला तन्हरहुमा वकुल लहुमा क़ौलन करीमा। वकुल लहुमा क़ौलन करीमा वख़्फ़िज़ लहुमा जनाह الذुल्लि मिनर रहमह वक़ुल रब्बि इरहमहुमा कमा रब्बयानी सग़ीरा।
وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا. ما شاء الله. وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا. سبحان الله. بسم الله الرحمن الرحيم. إِنَّا أَنزَلْنَاهُ في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر. سبحان الله. ما شاء الله. ليلة القدر خير من 1000 شهر. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام. ليلة القدر خير من 1000 شهر. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام. سبحان الله. ما شاء الله. ما شاء الله. سلام هي حتى مطلع الفجر. صدق الله العلي العظيم. माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत अंदाज में آپ نے سما باندھ دیا माशाल्लाह. اللہ آپ کو برکتوں سے نوازے. تو قاری صاحب میں آپ سے یہ بھی گزارش کروں گا کچھ چاند اشعار بھی آپ سنا دیں خوبصورت سی آواز میں. جی جی. ہم نے آنکھوں سے دیکھا نہیں ہے مگر ہم نے آنکھوں سے دیکھا نہیں ہے مگر ان کی تصویر سینے میں موجود
ہے ہم نے آنکھوں سے دیکھا نہیں ہے مگر ان کی تصویر سینے میں موجود ہے. ہم نے آنکھوں سے دیکھا نہیں ہے مگر ہم نے آنکھوں سے دیکھا نہیں ہے مگر ان کی تصویر سینے میں موجود ہے. پھول کھلتے ہیں پر کے صلی علی، پھول کھلتے ہیں پر کے صلی علی، جھوم کر کہہ رہی ہے یہ باد صبا. ایسی خوشبو چمن کے گلوں میں کہاں، ایسی خوشبو چمن کے گلوں میں کہاں، جیسی خوشبو نبی کے پسینے میں ہے. ہم نے آنکھوں سے دیکھا نہیں ہے مگر ان کی تصویر سینے میں موجود ہے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ، بہت ہی خوبصورت جی. تو اللہ آپ کو برکتوں سے نوازے. آج ہم اپنے پروگرام کے اگلے حصے میں جاتے ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب مفتی ثناء اللہ فاروقی صاحب. سب سے پہلے میں مفتی صاحب آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ تشریف لائے، تو آپ نے وقت دیا ہے. تو مفتی صاحب، آج کا ہمارا یہ پہلا سوال جو ہم بات کرنے جا رہے ہیں، یہ اعتکاف، چونکہ لیلۃ القدر کا جو مہینہ، رمضان کا مہینہ آخری عشرہ چل رہا ہے، تو اس کے حوالے سے اعتکاف کیا عورت گھر میں کر سکتی ہے، یہ اس حوالے سے کچھ. جی، سب سے پہلے تو شکریہ محترم عبد المنان قمر صاحب، اللہ تعالیٰ آپ کو برکت دے. آپ نے اس پروگرام میں ہمیں مدعو کیا ہے. الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وانتم عاکفون فی المساجد. اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر جہاں اعتکاف کا ذکر کیا ہے، وہاں اس کے ساتھ مسجدوں کو جوڑا ہے، اور فرمایا کہ جب تم مساجد کے اندر اعتکاف کرتے ہو، تو اعتکاف جو ہے اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ انسان ساری دنیا سے الگ تھلگ ہو کر، ساری دنیا کو چھوڑ کر بالکل اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کے لیے اور اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے الگ ہو کر بیٹھ جائے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ یہ ہے کہ آپ رمضان مبارک کے آخری عشرے کے اندر مسجد نبوی کے اندر باقاعدہ خیمہ لگا کر اور اس خیمے کے اندر اپنی چادروں کے اندر چھپ کر بیٹھ کر انفرادی عبادت کیا کرتے تھے، اور اس کو اعتکاف کہا جاتا ہے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی اعتکاف فرمایا، صحابہ کو بھی اس کی تلقین کی. آپ کے دور مبارک میں صحابیات بھی اعتکاف بیٹھتی تھیں اور ازواج مطہرات بھی اعتکاف بیٹھتی تھیں. اور ازواج مطہرات کا مسجد نبوی کے اندر اعتکاف بیٹھنا اس بات کی دلیل ہے کہ عورت کو بھی اعتکاف اگر بیٹھنا ہو تو وہ مسجد کے اندر بیٹھے. بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ عورتیں اپنے گھروں کے اندر اعتکاف بیٹھ سکتی ہیں، لیکن یہ قول بلا دلیل ہے. اس کی کوئی بھی دلیل نہ قرآن مجید کے اندر موجود ہے، نہ صحیح حدیث کے اندر موجود ہے، نہ سنت نبوی کے اندر موجود ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں عورتیں جو اعتکاف بیٹھتی ہیں وہ مساجد کے اندر بیٹھتی ہیں، اور باقاعدہ یہ احادیث کے اندر موجود ہے کہ ازواج مطہرات اپنے خیمے مسجد نبوی کے اندر لگوایا کرتی تھیں اور وہاں پر اعتکاف بیٹھتی تھیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب تک حیات رہے، آپ اعتکاف کرتے رہے. تو حدیث کے الفاظ یہ ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بھی ازواج مطہرات ان کی جگہ پر اعتکاف بیٹھتی تو وہ بھی مسجد کے اندر بیٹھتی. تو اعتکاف کا تعلق چونکہ ہے ہی مسجد کے ساتھ ہے، اور اس لیے مرد اعتکاف بیٹھے یا عورت اعتکاف بیٹھے وہ مسجد کے اندر ہی بیٹھیں گے، گھر کے اندر اعتکاف نہیں بیٹھ سکتے. بعض لوگ جو یہ دلیل دیتے ہیں کہ آج کل حالات ٹھیک نہیں ہیں، تو آج کل ماحول ایسا بن گیا ہے، ان کی یہ دلیل بالکل غلط ہے، 100% غلط ہے. کیونکہ ہماری وہی مائیں بہنیں جن کو ہم مسجد کے اندر آنے سے روک رہے ہوتے ہیں،
یا اعتکاف کرنے سے روک رہے ہوتے ہیں، وہی ہماری مائیں بہنیں ہم دیکھتے ہیں کہ وہ بازاروں کے اندر پھرتی ہیں، رمضان المبارک کے مہینے کے اندر بھی پھرتی ہیں، اور یہ جو دن ہیں ان دنوں کے اندر تو عید کی شاپنگ کے لیے سر عام بازاروں کے اندر جاتی آتی ہیں، وہاں پر بھی حالات ایسے ہی خراب ہیں۔ بلکہ مساجد کے اندر تو ایک پاکیزہ مقدس ماحول ہوتا ہے، ایک روحانی ماحول ہوتا ہے، تو اگر وہاں پر حالات ٹھیک نہیں ہیں اس لیے نہیں آ سکتی، تو پھر بازاروں کا ماحول تو اس سے بھی زیادہ خراب ہوتا ہے، لیکن وہاں پر جاتی ہیں۔ اور محافل میلاد کے نام پہ عورتیں ایک جگہ پر اکٹھ کرتی ہیں، وہ اکٹھ جائز ہو جاتا ہے، لیکن جب بات آتی ہے مسجد کے اندر آنے کی، عورت کے مسجد کے اندر نماز ادا کرنے کی، یا عورت کے اعتکاف بیٹھنے کی، پھر وہاں پر ہم کہتے ہیں جی عورت مسجد میں نہیں آ سکتی، حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وضاحت سے فرمایا ہے لا تمنعوا اماء اللہ عن المساجد، اللہ کی بندیوں کو مسجدوں میں آنے سے نہ روکو۔ تو اگر کوئی یہ کہے کہ عورت مسجد میں نہیں رہ سکتی، مسجد میں نہیں بیٹھ سکتی مسجد کے تقدس کی وجہ سے، تو یہ اس کی بات غلط ہے۔ اعتکاف کے علاوہ بھی مسجد نبوی کے اندر ایک عورت تھی کالے سیاہ رنگ کی، مدینہ المنورہ میں رہتی تھی، اس کا کوئی گھر نہیں تھا۔ وہ ایک لمبا واقعہ کہ وہ کیسے آئی تھی، تو کان لہا خباء فی المسجد، حدیث کے اندر آتا ہے کہ اس کا خیمہ مسجد کے اندر لگا ہوا تھا، وہ عام دنوں میں بھی مسجد میں رہتی تھی۔ اب عورتوں کے جو معاملات ہوتے ہیں ہر بندہ جانتا ہے کہ ان کے ساتھ کیا کیا ضروریات ہیں، اس کے باوجود وہ مسجد نبوی کے اندر خیمہ لگا کے بیٹھتی تھی۔ تو اگر عام دنوں میں وہ مسجد نبوی میں رہ سکتی ہے، اپنا گزر بسر مسجد نبوی میں کر سکتی ہے، تو پھر تو اعتکاف تو ایک عبادت ہے، عبادت کے لیے آنا ہے، تو عبادت کے لیے مسجد کے اندر آیا جا سکتا ہے۔ اور میں یہاں پر مساجد کی انتظامیہ سے بھی درخواست کروں گا کہ وہ عورتوں کو سازگار ماحول فراہم کریں، وہ عورتوں کو پاکیزہ ماحول فراہم کریں۔ ہر مسجد کے اندر جیسے مردوں کے لیے نماز کی جگہ ہوتی ہے اور مردوں کے لیے انتظام ہوتا ہے، ایسے عورتوں کے لیے بھی مساجد کے اندر نماز کا بھی اہتمام ہونا چاہیے اور ان کے لیے جگہ باپردہ ہونی چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں صرف اعتکاف ہی نہیں بلکہ نمازیں بھی باجماعت آ کے مسجد نبوی کے اندر صحابیات ادا کرتی تھیں۔ اگر کوئی عورت مسجد کے اندر آ کے آج بھی نماز ادا کرنی چاہے تو اس کے لیے باپردہ ماحول ہو، وہاں پر انتظام موجود ہو۔ تو اعتکاف کے لیے تو باقاعدہ انتظام کرنا چاہیے۔ تو جو مساجد کی انتظامیہ ہیں ان سے بھی میری گزارش ہے، ایک تو وہ سیپریٹ ماحول دیں عورتوں کو، اور جو اعتکاف بیٹھنا چاہتے ہیں پھر ان کے لیے جو ضروری پردے کے انتظامات ہیں وہ کریں، راستے الگ کریں۔ اور آج کل تقریباً اکثر مساجد کے اندر میں نے دیکھا ہے کہ سیکنڈ فلور پہ یا کہیں بیسمنٹ کے اندر کہیں کسی جگہ پر عورتوں کے لیے الگ جگہ بنائی ہوتی ہے نماز کی، تو وہ وہاں پر آرام سے اعتکاف بیٹھ سکتی ہیں۔ اب گھر کے اندر اعتکاف بیٹھیں گی تو گھر کے اندر تو 100 مسائل ہیں۔ بعض عورتیں کہتے ہیں جی ہم مسجد میں نہیں بیٹھ سکتی، مسجد میں نہیں جا سکتی، یا ہماری مسجد دور ہے، یا ہم مسجد میں رہ نہیں سکتے وہاں پر۔ تو دیکھیں یہ اعتکاف کوئی فرض نہیں ہے، یہ ایک نفلی عبادت ہے۔ اگر اس کی شرائط آپ پورا نہیں کر سکتے تو آپ اعتکاف نہ بیٹھیں۔ ضروری نہیں ہے کہ آپ اس کو سنت سے ہٹ کے کوئی طریقہ اختیار کریں۔ اگر آپ اعتکاف بیٹھنا چاہتے ہیں تو سنت کے مطابق مسجد کے اندر بیٹھیں۔ ہاں اگر آپ اعتکاف نہیں بیٹھیں گے تو پھر آپ پر کوئی گناہ نہیں ہوگا۔ ہاں آپ اس کی جگہ پر عبادت کریں، گھر کے اندر رہ کے باقی عبادت کر لیں، نوافل ادا کریں زیادہ سے زیادہ۔ یہ لیلۃ القدر کی تلاش کے لیے آخری عشرے کے اندر 5 جو طاق رہتے ہیں وہ جاگ کر گزار لے اور گھر کے اندر عبادت کر لیں۔ ان کو اور بھی مواقع ہیں گھر کے اندر عبادت کرنے کے، اگر وہ ان کا شوق ہے اعتکاف بیٹھیں تو اس کے لیے بہرحال سنت یہی ہے کہ وہ مسجد کے اندر اعتکاف کر سکتی ہیں، اور اعتکاف مسجد کے اندر ہی ہوتا ہے اور مسجد میں ہی کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سنت کے مطابق چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اچھا پہلے صاحب یہ بتائیں کہ لیلۃ القدر کی نشانیاں کیا ہیں؟ جی محترم عبد المنان بھائی، پہلے تو ہم بات کریں گے لیلۃ القدر کے حوالے سے کہ لیلۃ القدر کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر فرمایا حامیم والکتاب المبین، واضح کتاب کی قسم، انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ، ہم نے اس کتاب قرآن مجید کو بابرکت رات کے اندر نازل کیا ہے۔ انا کننا منذرین، بے شک ہم ڈرانے والے ہیں۔ فیہا یفرق کل امر حکیم، اس رات کے اندر ہر محکم کام کے فیصلے کیے جاتے ہیں۔ افسوس کی بات ہے یہ آیات جو نازل ہوئی ہیں لیلۃ القدر کے بارے میں، آج ہمارے معاشرے کے اندر ان کو ایک مخصوص رات شب برات کے نام سے بنا کر ان پر فٹ کر دیا گیا ہے، اور پھر وہ ایک بدعت ایجاد کر کے باقاعدہ اس کے اندر ساری رات اہتمام کیا جاتا ہے، اور باقاعدہ سپیکروں کے اندر جلسے کیے جاتے ہیں، لوگوں کو بھی تنگ کیا جاتا ہے، اور پھر عبادات کی جاتی ہیں۔ تو آیات یہ فٹ کی جاتی ہیں جو سورۃ الدخان کی ابتدائی آیات ہیں۔ حالانکہ اگر ہم غور سے ان آیات کو پڑھیں تو ان آیات کے اندر بالکل وضاحت موجود ہے، حامیم والکتاب المبین، واضح کتاب کی قسم، انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ، ہم نے اس واضح کتاب کو ایک بابرکت رات کے اندر نازل کیا ہے۔
اب یہ پچھلی آیات چھوڑ کر صرف ایک لفظ لے لیا جاتا ہے فیہا یفرق کل امر حکیم، اور فٹ کر دیا جاتا ہے 15 شعبان کی رات پر، تو ہر محکم کام کے فیصلے شب برات کے اندر نہیں بلکہ شب قدر کے اندر، لیلۃ القدر کے اندر ہوتے ہیں۔ اس سال کتنے لوگوں نے پیدا ہونا ہے، کتنے لوگوں نے موت ان کو آنی ہے، کتنے لوگوں کا کیا رزق دینا ہے، اللہ رب العالمین نے کیا کیا اہم کام کرنے ہیں، وہ سارے کا فیصلہ جو ہے وہ لیلۃ القدر کے اندر ہوتا ہے۔ اس کی وضاحت اللہ تعالیٰ نے دوسرے مقام پہ مزید کر دی، فرمایا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، بے شک ہم نے اس قرآن مجید کو لیلۃ القدر میں نازل کیا ہے۔ وما ادراک ما لیلۃ القدر، آپ کیا جانے کہ لیلۃ القدر کیا ہے؟ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، لیلۃ القدر کی عبادت 1000 مہینے کی عبادت سے بہتر ہے، برابر نہیں قرار دیا۔ 1000 مہینہ تقریباً 83 سال بنتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب پچھلی امتوں کی عمروں کا ذکر کیا، کسی کی امت کی عمر 1000 سال ہے، نوح علیہ السلام کا بھی آتا ہے نا فارسلنا فیہ الف سنۃ الا 50 عاما، 950 سال انہوں نے تبلیغ کی ہے۔ تو اس کا مطلب کیا ہے کہ ان کی عمر تو پھر 1000 سال ہوگی، کیونکہ 40 سال کی عمر میں تو نبوت ملتی ہے، تو 40 سال وہ نکال دیں، 950 سال یہ تو پھر تو 1000 سال بن گیا۔ تو بعض لوگوں نے 1000 سال ہی ان کی عمر لکھی ہے۔ ایسے ہی امتوں کی عمریں بھی ایسی تھی، کسی کی 500 سال، کسی کی 600 سال۔ تو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امتوں کی عمروں کا ذکر کیا تو اب صحابہ کرام پریشان ہو گئے کہ یہ کیا ہے کہ ہماری عمریں تو صرف 60 سال 70 سال ہیں، کہاں 1000 سال، کہاں 600 700 سال، اور ہم تو ان کے برابر کبھی بھی نہیں ہو سکتے۔ تو اللہ تعالیٰ نے پھر صحابہ کرام کو، امت مسلمہ کو، ہمیں مسلمانوں کو یہ اعزاز بخشا کہ ہم نے ایک ایسی رات دے دی کہ جس کی عبادت 1000 مہینے کی عبادت سے افضل ہے۔ ایک آدمی 24 گھنٹے نہ کھائے نہ پیے نہ سوئے، نہ قضاء حاجت کے لیے جائے، 24 گھنٹے عبادت کے لیے کھڑا رہے، قیام کرتا رہے، رکوع سجود کرتا رہے، نوافل پڑھتا رہے، تلاوت کرتا رہے، اور ایک آدمی لیلۃ القدر کے اندر عبادت کر لے تو اس کی لیلۃ القدر کی عبادت اس کے 1000 مہینوں کی عبادت سے بہتر بن جاتی ہے۔ اب اگر مجھے یا آپ کو کسی شخص کو 10 راتیں مل جاتی ہیں زندگی کے اندر، 10 راتیں، تو ہماری تو 10,000 سال یعنی 830 10,000 مہینے اور 830 سال بن جاتے ہیں، یعنی ہم 10 راتیں گزار کر وہ ان کی عمروں سے انشاءاللہ زیادہ افضل ہو جائیں گے۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ رات دی ہے۔ تو چونکہ ہر مسلمان ان راتوں کو تلاش کرنے کی کوشش کرتا ہے لیلۃ القدر کو، تو اس کی تلاش کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تحروا لیلۃ القدر، لیلۃ القدر کو تلاش کرو۔ یہ جو آخری اشرے کی 5 طاق راتیں ہیں، ان کے اندر 21ویں 23ویں 25ویں 27ویں اور 29ویں، ان راتوں کے اندر تلاش کرنا ہے۔ اب جو شخص ان 5 راتوں کے اندر جا کے عبادت کرے گا تو اس کو تو یقیناً مل گئی، لیکن پھر بھی نا دل کو تسلی نہیں ہوتی۔ اکثر لوگ پھر یہ سوال کرتے ہیں پھر اس کی نشانیاں کو بتا دیں تاکہ ہمیں سمجھ آ جائے، تاکہ یقین ہو جائے کہ ہمیں مل گئی ہے۔ تو ان کی نشانیاں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہیں، ایک تو ابن خزیمہ کی روایت ہے، بڑی مشہور ہے اور حسن درجے کی یہ روایت ہے۔ اس کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے موسم کے بارے میں بتایا کہ موسم اس رات معتدل ہوتا ہے، نہ زیادہ سردی ہوتی ہے نہ زیادہ گرمی ہوتی ہے، انتہائی سکون والی رات ہوتی ہے۔ انسان کا جو من ہے وہ عبادت کے اندر لگتا ہے، انسان کو ان عبادت کے اندر مزہ آتا ہے، ایک لذت آتی ہے۔ بس اوقات ہوتا ہے نا ہم عبادت کرنا چاہتے ہیں لیکن وہ دل نہیں کر رہا ہوتا، تھکاوٹ سی محسوس ہو جاتی ہے، وہ عبادت کے اندر من نہیں لگ رہا ہوتا۔ لیکن لیلۃ القدر کی نشانی ہے کہ اس کے اندر آپ کا من عبادت کے اندر خود بخود لگے گا، آپ کو نیند نہیں آئے گی، سکون محسوس ہوگا، سکینت والی رات ہے نا، فرشتے اس کے اندر اترتے ہیں، سلام علیہ حتی مطلع الفجر، یہ سلامتی والی رات ہے۔ دوسرا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی ایک نشانی یہ بیان فرمائی کہ اس رات چاند جو ہوتا ہے نا یہ تھالی کی طرح، پلیٹ کی طرح ہوتا ہے، یعنی بالکل گول، جس طرح 14ویں کا چاند مکمل ہوتا ہے نا، اس طرح اس کا چاند بھی مکمل روشن نظر آتا ہے اور تھالی کی طرح ہوتا ہے گول۔ اور ایک نشانی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورج کے متعلق بیان کی ہے کہ صبح جس وقت طلوع ہوتی ہے اور سورج جب طلوع ہو رہا ہوتا ہے تو سورج کی کرنیں نمایاں نہیں ہوتی، بلکہ کیا ہوتا ہے وہ بھی تھالی کی طرح، پلیٹ کی طرح ہوتا ہے بغیر کرنوں کے۔ مجھے ایسے لگتا ہے جیسے یہ بات سمجھائی جا رہی ہے کہ فرشتے جو آئے ہوتے ہیں نا، انہوں نے واپس جانا ہوتا ہے، تو جب واپس جا رہے ہوتے ہیں تو ان کے جو کہ واپسی کی وجہ سے وہ سورج کی کرنیں چھپ جاتی ہیں، وہ سورج کی ٹکیا تو نظر آتی ہے تھالی کی مانند، پلیٹ کی مانند، لیکن اس کی کرنیں نہیں ہوتی۔ اور ابتدا کے اندر سورج ٹھنڈا ہوتا ہے، وہ اس طرح یکدم گرمی نہیں شروع ہو جاتی، چاہے گرمیوں کا بھی مہینہ ہو، کبھی کبھی ہلکی پھلکی پھوار بھی آ جاتی ہے، یعنی ہلکی پھلکی بارش بھی آ جاتی ہے۔ تو یہ بھی ایک طاق رات کی، لیلۃ القدر کی علامت ہوتی ہے۔ اگر ہم 5 طاق راتوں میں انشاءاللہ عبادت کریں گے تو ہمیں یقیناً ایک رات مل چکی ہے، لیکن پھر بھی تسلی کے لیے جس رات میں ہمارے لیے یہ نشانیاں نظر آ جائیں، ہو سکتا ہے کسی سال نظر نہ آئیں، کسی سال نظر آ جائیں،
کسی جگہ پر نظر آ جائیں دوسری جگہ پر نہ آئیں، یعنی کوئی یونیورسل نشانیاں نہیں ہیں، یہ ایک کسی کو نظر آ سکتی ہیں، تو جن کو معلوم ہو جائیں ان کو اطمینان قلب حاصل ہو جاتا ہے کہ اللہ نے ہمیں لیلۃ القدر نصیب کر دی ہے، اور وہ مطمئن ہو جاتے ہیں، اور ہم دعا بھی کرتے ہیں اللہ تعالیٰ میں ایمان کی حالت میں، صحت کی حالت میں لیلۃ القدر نصیب فرمائے، اس کی عبادت نصیب فرمائے۔ سکر صاحب، ایسے ہے کہ آپ نے یہ لیلۃ القدر کی نشانیاں بتائی ہیں، اس کے اندر 5 راتیں بھی بتا دی ہیں، کچھ لوگ اس کو محسوس کرتے ہیں کہ 27ویں رات ہی لیلۃ القدر ہے، تو یہ صبر بھی ٹھیک ہے یہاں؟ محترم عبدالمنان بھائی، بات یہ ہے کہ ایک حدیث کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک رات کی نشاندہی کی کہ یہ لیلۃ القدر ہے، اور جس رات نشاندہی کی اس رات وہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم نے یاد کی تو وہ 27ویں رات کی۔ یہاں سے کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اتنی وضاحت کے ساتھ یہ موجود ہے حدیث کے اندر کہ جس رات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لیلۃ القدر بتائی وہ 27ویں رات تھی، تو اس کا مطلب ہے کہ صرف 27ویں رات ہی لیلۃ القدر ہے۔ تو اصل معاملہ یہ ہے کہ جو لیلۃ القدر ہے نا، یہ کسی ایک رات کے ساتھ مخصوص نہیں ان 5 راتوں میں سے۔ غلط فہمی یہ یہاں پر یہ ہوئی ہے کہ ہم نے سمجھ لیا کہ شاید ہر سال ایک ہی رات مخصوص ہے، وہ 21ویں ہو سکتی ہے یا 23ویں ہو سکتی ہے یا 25ویں یا 27ویں یا 21ویں، یعنی ہر سال وہ ایک رات میں آئے گی۔ تو انہوں نے سمجھا کہ چونکہ حدیث کے اندر 27ویں کا ذکر ہے اس لیے مطلب ہر سال 27ویں آئے گی، ویسا نہیں ہے۔ پہلی بات تو اس میں سمجھنے والی یہ ہے کہ یہ جو لیلۃ القدر ہے یہ کسی ایک رات کے ساتھ مخصوص ہی نہیں ہے، ہر سال تبدیل ہوتی ہے۔ مطلب اس سال اگر 21ویں ہے تو ہو سکتا ہے اگلے سال 23ویں ہو سکتا ہے اس سے اگلے سال 29ویں ہو، تو اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بدل بدل کر رہتی ہے۔ جس سال نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی تھی اور صحابہ نے یاد رکھی تھی اس سال 27ویں رات کی لیلۃ القدر ہے، اور اس کے آگے پیچھے جو سال ہیں ان کے اندر 27ویں نہیں تھی۔ تو چونکہ ایک حدیث کو انہوں نے مد نظر رکھ کے تو ہمارے ہاں یہ ماحول بنا دیا ہے کہ 27ویں رات کو زیادہ اہمیت دی جاتی ہے اور سمجھا جاتا ہے 27ویں رات کو قرآن مجید کی تکمیل ہوتی ہے مساجد کے اندر، 27ویں رات کو جی بالکل 27ویں رات کو عبادت کرتے ہیں۔ اور پھر ہمارے ہاں ایک یہ بھی ٹرینڈ چلتا ہے نا کہ ہم مکمل دین کو لینے کی بجائے نا ہم ریڈی میڈ دین لیتے ہیں، بنا بنایا، اور مخصوص ایک عبادت کے لیے، جیسے میں نے کہا سال بھر میں ایک رات شب برات انہوں نے عبادت کے لیے مختص کر دی، سارا سال ستے رہو، ایک رات جا کے جناب عبادت کر لو، اب نمازوں کی بھی چھٹی، سب کچھ کی چھٹی۔ ہم وہ دین چاہتے ہیں جس کے اندر ہمیں ایک رات بتا دی جائے، بس ایک رات جاگ لو اور پورا سال کام ہو جائے۔ ایسے ہی پھر ہمارے کچھ مولویوں نے کیا کہ وہ ایک رات مخصوص کر دی 27ویں کو ہم نے یہ سب کچھ کرنا ہے، جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی واضح حدیث ہے کہ یہ رات تبدیل ہو کے آتی ہے، کبھی 21ویں میں آتی ہے، کبھی 23ویں میں آتی ہے، کبھی 25ویں میں آتی ہے، کبھی 27ویں میں آتی ہے، کبھی 29ویں میں آتی ہے، اور پھر ہر سال ہم خود اپنی آنکھوں سے مشاہدہ کرتے ہیں۔ جو میں نے پہلے نشانیاں بیان کی ہیں نا، وہ نشانیاں ہم دیکھتے ہیں کہ مختلف سالوں میں مختلف راتوں کے اندر ظاہر ہو رہی ہیں، عملی طور پر بھی یہ ثابت ہوتا ہے۔ تو اس سے یہی بات معلوم ہوئی ہے کہ قرآن و حدیث کے مطابق صرف 27ویں نہیں، جی بالکل 5 طاق راتیں جو ہیں ان کے اندر عبادت کرنی چاہیے۔ بلکہ میں تو اس سے بھی آگے بڑھ کے کہتا ہوں کہ جفت طاق کے چکر میں کیا پڑھنا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا عمل جو حدیث کے اندر بیان ہوا ہے کہ جب آخری عشرہ شروع ہو جاتا تو شدہ میں ازارہ آپ اپنا ازار بند کس لیتے، اور واحیا لیلہ اپنی راتوں کو زندہ کرتے، اپنی راتوں کو جاگ کے گزارتے، وسطی خدالہ، اور اپنے گھر والوں کو بیدار کرتے۔ اب اس حدیث میں دیکھیں تو رات تو جفت اور طاق کی بجائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو 10 کی 10 راتیں جاگتے، تو ہمیں تو کوشش یہ کرنی چاہیے 10 راتوں کے اندر عبادت کریں۔ لیکن چلیں اگر ہم 10 راتوں میں عبادت نہیں کر سکتے، اپنی مصروفیات کی وجہ سے مشکل ہے، تو کم از کم 5 طاق راتیں جو ہے نا ان کے اندر تو خوب محنت کرنی چاہیے، اپنے آپ کو تھکانا چاہیے، نوافل کا اہتمام کریں اور قرآن مجید کی تلاوت کریں، ذکر و اذکار کریں، اور خاص طور پر وہ دعا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھا کہ میں اگر لیلۃ القدر کو پا لوں تو کیا پڑھوں، تو آپ نے کہا آپ نے پڑھنا ہے اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، کہ اللہ تو معاف کرنے والا ہے، معافی کو پسند کرتا ہے، مجھے بھی معاف فرما۔ تو اس رات کے اندر خصوصی طور پر بعض لوگ اس دعا کو نا آخری عشرے کی دعا سمجھتے ہیں، انہوں نے رمضان کے 3 اشروں میں تقسیم کیا ہے، پہلا عشرہ رحمت اور دوسرا مغفرت، تیسرا جہنم سے آزادی۔ یہ حدیث صحیح نہیں ہے، یہ حدیث ضعیف ہے، اس بھی ہم رمضان کو اس طرح نہیں تقسیم کر سکتے۔ یہ سارا رمضان ہی رحمت ہے، سارا رمضان ہی بخشش کا مہینہ ہے، سارا رمضان ہی جہنم سے آزادی کا مہینہ ہے، اور پھر جب 3 عشرے مخصوص کر دیے پھر اس طرح دعائیں بھی انہوں نے بنا لی، تو اس کو آخری عشرے کی دعا کے طور پر لیتے ہیں اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی۔ تو یہ آخری عشرے کی نہیں ہے، یہ لیلۃ القدر کے بارے میں ہے، بلکہ اس کی ایک جامع ترمذی کے اندر سند ہے اور ایک ابن ماجہ کے اندر ہے
جو ترمذی کے اندر سند ہے اس کو تو امام دارقطنی رحمۃ اللہ علیہ نے منقطع قرار دیا، یعنی ضعیف قرار دیا ہے. جو ابن ماجہ کے اندر سند ہے اس کو علامہ البانی رحمۃ اللہ نے صحیح قرار دیا ہے یا حسن قرار دیا ہے. تو مطلب یہ ہے کہ بعض علماء کے نزدیک یہ حدیث ضعیف بھی ہے، وہ اس کی سند پر کلام بھی کرتے ہیں، تو اس لیے اس کو ہم آخری اشرے کی دعا بنا لیں، یہ بات درست نہیں ہے. ہاں ویسے آپ پڑھیں جب مرضی پڑھیں، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عائشہ رضی اللہ عنہ کو لیلۃ القدر کے اندر پڑھنے کے لیے کہا تھا، تو یہ دعا کا اہتمام بھی لیلۃ القدر کے اندر کرنا چاہیے. باقی بھی عبادات کرنی چاہیے اور پانچوں طاقتوں میں جا کے عبادت کرنی چاہیے. اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے. صدقۃ الفطر کے بارے میں کیا ہے؟ جی صدقۃ الفطر جو ہے یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرض، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی اس کے الفاظ ہیں کہ رسول اللہ نے فرض کیا اس کو. جس طرح زکوٰۃ فرض ہے نا، اس طرح صدقۃ الفطر بھی فرض ہے. صدقے کی دو قسمیں ہیں، فرضی صدقہ اور نفلی صدقہ. تو فرضی صدقے کے اندر دو بڑے صدقے آتے ہیں، ایک زکوٰۃ اور ایک صدقۃ الفطر فطرانہ. زکوٰۃ تو صاحب نصاب پر فرض ہے، اور فطرانہ جو ہے یہ ہر مسلمان پر فرض ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں پر فرض کیا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث کے اندر واضح الفاظ ہیں کہ مردوں پر، عورتوں پر، بچوں پر اور حتیٰ کہ غلاموں پر، غلام پر، آزاد پر، ہر مسلمان پر یہ فرض ہے. بعض احناف جو ہیں وہ یہاں پر تقسیم کر دیتے ہیں، وہ کہتے ہیں جی جو صدقۃ الفطر ہے یہ بھی صاحب نصاب پر فرض ہے، جس کے پاس کم از کم اپنی حاجات ضروریہ کو نکال کر، اتنا جو مال ہوتا ہے نا ضروری جو چاہیے ہوتا ہے اس کو نکال کر اتنے پیسے انسان کے پاس ہو جو 52.5 تولے چاندی کی قیمت کو پہنچ جائیں تو پھر اس پر صدقہ فطر فرض ہوتا ہے. ایسا نہیں ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر امیر غریب پر، کسی کے اوپر زکوٰۃ کا نصاب کسی کے پاس ہے تب بھی نہیں ہے تب بھی اس پر صدقہ فطر فرض کیا ہے. اور صدقۃ الفطر جو ہے ایک سا ہے، ایک سا جو پیمانہ ہے اس کے بارے میں اختلاف ہے، لیکن جو حجازی سا ہے نا یہ تقریباً ہم اگر محتاط وزن نکالے ہے تو تھوڑا سا کم بنتا ہے، لیکن میں محتاط طور پہ کہتا ہوں 2.5 کلو جو ہے نا آپ اس کا وزن لے لیں. 2.5 کلو گندم، آٹا، جو اور اسی طرح کھجوریں، کشمش، منقع، یہ چیزیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں دی جاتی تھی، تو ان چیزوں میں سے آپ کچھ بھی وہ صدقۃ الفطر دے سکتے ہیں. اب سوال یہ ہوتا ہے زیادہ تر جو پوچھا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ کیا صدقۃ الفطر پیسوں کی صورت میں بھی دیا جا سکتا ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بارٹر سسٹم تھا، چیزوں کے بدلے میں چیزیں دی جاتی تھی. جو میرے پاس گندم ہے، آپ کے پاس کھجور ہے، تو مجھے کھجور چاہیے، میں آپ کو گندم دے کے آپ سے کھجور لے لوں گا. آج کل کرنسی کا دور ہے، اب چیزوں کی قیمتیں متعین ہو گئی ہیں، تو ہم صدقۃ الفطر کی قیمت بھی ادا کر سکتے ہیں. تو قیمت کتنی ہوگی؟ ایک سا کی جو قیمت ہے ہمارے ہاں آج کل جو اس وقت مختلف جو علماء نے اور مفتی حضرات نے جو ایک قیمت مقرر کی ہے عام سب سے معمولی آٹے کے لحاظ سے، گندم کے لحاظ سے، وہ 250 روپے ہے. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ بہت ہی کم ہے. آپ آٹے کو چھوڑ کر باقی چیزوں کی ذرا قیمتیں دیکھیں گے نا، اور پھر ہم صرف آٹا نہیں کھاتے، ہم چاول بھی استعمال کرتے ہیں گھروں کے اندر، تو جو اصل میں ہم نے دینا ہے من طعام، کھانے میں سے جو ہم کھاتے ہیں. اگر ہم کھانے کو دیکھیں تو چاول اور روٹی ہمارے ہاں چلتی ہے تقریباً برابر. تو اس لیے ہمیں ایسا فطرانے کی قیمت ادا کرنی چاہیے جس کے اندر یہ ساری چیزیں شامل ہو جائیں. اور میں یہ سمجھتا ہوں آج کل کم از کم ہر شخص کو 500 روپے فطرانہ دینا چاہیے. لیکن اگر بہت ہی وہ غریب ہے، وہ 500 نہیں ادا کر سکتا، تو پھر وہ 250 والے پہ، 300 بھی بعض لوگوں نے کہا وہ اس پہ چلا جائے، کم از کم 250 تو ضرور ادا کرے. اب اصل مسئلہ یہ ہے کہ اب یہ جو ہم فطرانہ ادا کرتے ہیں یہ کب ادا کرنا ہے؟ اس سلسلے میں نا آج کل میں دیکھتا ہوں سوشل میڈیا پہ بھی جب رمضان شروع ہوتا ہے نا تو پوسٹیں لگنا شروع ہو جاتی ہیں اور باقاعدہ ایک ترغیبی ماحول بنا دیا جاتا ہے، اور یہ جملے ہوتے ہیں کہ دیکھیں جی فطرانہ دینے کے لیے عید کا انتظار کیوں، ابھی ادا کرے تاکہ جس نے کپڑے بنانے بنا لے، جس نے اور کوئی کام کرنا کر لے. بھائی فطرانہ دینے کے لیے وہی وقت مناسب ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے. اور وہ وقت کیا ہے؟ جب چاند نظر آ جاتا ہے، تو چاند نظر آنے سے لے کر عید کا جو وقت ہے، عید پڑھنے سے پہلے اس وقت کے دوران فطرانہ ادا کرنا چاہیے. ہاں اگر آپ زیادہ جلدی دینا چاہتے ہیں تو اس کے لیے میں اتنا سمجھتا ہوں حدیث کے اندر جو بات موجود ہے اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ آپ آخری ہفتے کے اندر دے سکتے ہیں. وہ مشہور حدیث ہے نا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ والی، کہ صحیح بخاری میں بھی ہے کہ انہوں نے ایک مال کے اوپر پہرا دیا تھا، ایک رات پہرا دیا، چور آ گیا، انہوں نے پکڑ لیا، اس نے منتے کر کے چھڑا لیا اپنے آپ کو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا تو آپ نے کہا بھی اس کو چھوڑنا نہیں، پکڑنا ہے. دوسری رات پھر آ گیا، تیسری رات پھر آ گیا، بالآخر اس نے جب انہوں نے کہا جی اب نہیں چھوڑنا تمہیں، تیسری بار تم آ گئے ہو، تو اس نے پھر آیت الکرسی سکھائی کہ اگر تم یہ پڑھ لیا کرو گے تو اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائیں گے
تو اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب پتہ چلا، اور میں بھی ہے تو جھوٹا تھا، شیطان تھا، لیکن بات سچی کر گیا ہے، تو یہ جو مال تھا اس پر ابو ہریرہ پہلے دے رہے تھے، یہ صحیح حدیث صحیح بخاری کے اندر یہ وضاحت موجود ہے کہ یہ فطرانے کا مال تھا۔ کون سا مال تھا؟ صدقۃ الفطر تھا، یہ فطرانے کا مال تھا۔ اب دیکھیں نا، عید سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فطرانہ جمع کیا ہے اور اس پر حفاظت کرنی پڑ رہی ہے کیونکہ ابھی تک تقسیم نہیں ہوا۔ عید سے پہلے اپنے مساکین کو دینا بھی ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فطرانہ دینے کی دو وجوہات بیان کی ہے نا۔ ایک تو یہ ہے کہ ہمارا جو روزوں کے اندر کوئی کمی کوتاہی رہ جاتی ہے، جو ہم سے غلطیاں ہو جاتی ہیں، اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے وہ غلطیاں معاف کر دیتے ہیں صدقے کے ذریعے۔ دوسرا بات طعمۃ للمساکین، مساکین کو کھانا کھلانا، عید کے موقع پر ان کو مانگنے سے، ان کو لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلانے سے، سوال کے لیے اپنی جولی پھیلانے سے یا دستے سوال دراز کرنے سے روکنا اصل مقصد ہے کہ عید والے دن تو نا ان کو مانگنا پڑے نا، آپ خود ادا کریں، تو طعمۃ للمساکین ہے۔ تو رسول اللہ سے یہ تو نہیں ہو سکتا کہ فطرانے کا مال اکٹھا کر کے عید کے بعد تقسیم کریں، وہ پہلے ہی تقسیم کرنا تھا نا۔ تو 3 دن کا تو پہلے کا ذکر ہے، اس کا مطلب ہے کم از کم زیادہ نہیں تو 3 دن پہلے آپ نے جمع کیا۔ لیکن اگر حدیث کا سیاق دیکھیں گے تو یہ 3 دن سے پہلے بنتا ہے، کیونکہ اس کے پہلے سے جمع تھا، پھر اس کے بعد یہ تھا کہ آپ نے تقسیم بھی کرنا تھا۔ تو مجھے اس حدیث سے یہ سمجھ آتی کہ آخری ہفتے کے اندر کم از کم یا آخری عشرے کے اندر، یہ جو آخری عشرہ چل رہا ہے اس کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جمع کرتے تھے۔ تو جن لوگوں نے تو اس طرح بیت المال کے اندر جمع کروانا ہے کہیں پر، وہ تو پھر اس آخری عشرے کے اندر دے سکتے ہیں، اور جن لوگوں نے خود اپنے ہاتھوں سے دینا ہے تو پھر وہ کیا کریں، وہ تو کوشش یہ کریں کہ چاند جب نکلے اس وقت ادا کریں، بہترین وقت وہی ہے۔ اور اگر کوئی رمضان کی فضیلت بھی ساتھ سے بیٹھنا چاہتا ہے کہ چلو جی چاند نکلا ہے تو رمضان ختم ہو جائے گا، تو آخری دن دے لیں۔ اب یہ جو کہتے ہیں نہیں کپڑے بنانے ہیں، جوتے بنانے ہیں، فلاں کرنا ہے، تو اب دیکھیں یہاں پر حدیث کے الفاظ ہے طعمۃ للمساکین، یہ مسکینوں کے لیے کھانا ہے، عید کا کھانا جو ہے مسکین اس سے کھا سکیں، ان کے گھر کا راشن آ سکے۔ تو وہ تو اگر آپ رات کو بھی دیں گے تو آج کل تو سسٹم ایسا، دکانیں کھلی ہیں، جب بھی جا کے مرضی آپ وہ راشن لے سکتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ تو اس لیے بہتر وقت یہ ہے کہ جب چاند نظر آ جائے تو اس وقت ادا کیا جائے۔ اگر تم یہ بتائیں کہ ایک نماز عید الفطر جو ادا کی جاتی ہے مساجد میں یا کھلے گراؤنڈ؟ ہاں جی محترم عبدالمنان بھائی، آپ نے بڑا اہم سوال کیا ہے۔ اس وقت ہمارے ہاں جو چل رہا ہے متداول طریقہ، وہ تو اکثر لوگ مساجد کے اندر ہی عید کی نماز ادا کر رہے ہیں، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ یہ ہے کہ آپ نے عید کی نماز کھلے میدان کے اندر ادا کی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی بغیر عذر کے مسجد کے اندر عید کی نماز ادا نہیں کی۔ ہمارے ہاں کچھ جگہوں پر یہ بھی چلتا ہے کہ لوگ مرد حضرات باہر چل جاتے ہیں، اور دیہاتوں کے اندر میں دیکھا ہے، اور عورتوں کو مسجد سے پرد کر دیتے ہیں کہ لو جی عورتیں یہاں پر عید پڑھیں، حالانکہ یہ طریقہ بھی غلط ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مردوں کو بھی عیدگاہ میں لے کے جاتے اور عورتوں کو بھی حکم دیتے کہ عیدگاہ کے اندر پہنچو، حتیٰ کہ جن کے پاس کپڑے نہیں ہوتے تھے پردے کے لیے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ ایک چادر کے اندر 2 عورتیں لپٹ کر پردہ کر کے وہ عیدگاہ کے اندر پہنچے، حتیٰ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک عورتوں کو کہا کہ اگر نماز نہیں بھی نہ پڑھنی، ان ایام میں چل رہی ہیں، تو آپ جا کے وہاں پر مصلی کے قریب نہ آنا، لیکن وہاں پر عیدگاہ کے اندر ایک سائڈ پہ ہو کے بیٹھ جائیں اور مسلمانوں کی دعا میں شریک ہوں۔ تو اتنی واضح حدیث ہے کہ عیدگاہ کے اندر جانا، کھلے میدان کے اندر جانا، اور آج کل تو مشکل بھی نہیں ہے، ٹھیک ہے شہروں کے اندر جگہ کم ہے لیکن پارکیں بنی ہوئی ہیں، گراؤنڈز بنے ہوئے ہیں، اور ان پارکس کے اندر، گراؤنڈز کے اندر مختلف اسکولوں کے گراؤنڈز ہیں ہمارے دائیں بائیں، اگر ہم غور کریں تو ہم مل جائیں گے، انسان کوشش کرے تو سب کچھ مل جاتا ہے۔ تو اسکولز کی گراؤنڈ ہے، وہاں پر آپ ادا کر سکتے ہیں۔ کوشش یہ کرنی چاہیے کہ عذر کے وہاں بارش آ گئی ہے اچانک، تو پھر آپ بھاگ کے مسجد میں آ جاتے ہیں، مسجد میں پڑھ لیتے ہیں، ٹھیک ہے، وغیرہ بغیر عذر کے عید کی نماز مسجد میں نہیں ادا کرنی چاہیے، اس کو معمول نہیں بنانا چاہیے، گراؤنڈ کے اندر کھلی جگہ پر جا کے عید کی نماز ادا کرنی چاہیے، یہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارک ہے۔ وہی وہ کہتے ہیں اس حوالے سے عید الفطر کے بعد شوال کے روزے، ان کے مسلک کس طرح؟ جی محترم عبدالمنان بھائی، شوال کے روزے جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بارے میں فرمایا ہے، من صام رمضان ثم اتبعہ ستا من شوال، جو رمضان کے روزے رکھیں اور پھر 6 روزے شوال کے رکھیں ان کے بعد، تو اللہ رب العالمین اس کو پورے سال کے روزوں کا ثواب عطا کر دے گا۔ بعض لوگوں کو یہاں پر یہ غلط فہمی ہو گئی ہے کہ شاید شوال کے 6 روزوں کا ثواب سال کے روزے کے برابر ہے، ایسا نہیں ہے۔ من صام رمضان، رمضان کے روزے رکھے، پھر 6 روزے شوال کے رکھے، اس کی وضاحت بھی حدیث کے اندر موجود ہے
کہ اللہ رب العالمین کا یہ نظام ہے کہ من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا، جو ایک نیکی کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو 10 کے برابر ثواب عطا کرتے ہیں۔ رمضان مبارک کے 30 دن ہیں، یہ ہم 29 بھی اگر ہونا 29 وہ 30 کے ثواب ملے گا انشاءاللہ، ٹھیک ہے۔ تو 30 دن ہیں تو ایک دن کے 10 روزوں کا ثواب اور 30 کا 300 کے برابر ثواب۔ اب سال کے دن ہے 360، تو 300 کا ثواب مل گیا، 60 دن رہ گئے۔ تو اب آپ کیا کریں، شوال کے اندر 6 روزے رکھ لیں، تو اب یہ 60 یہ مل جائیں گے، سارے مل کے 36 روزے ہو گئے، اور اس کو ضرب دیں گے 10 سے ملٹیپلائی کریں گے تو 360 دنوں کے برابر پورے سال کے روزوں کا ثواب ہو جائے گا۔ یہاں پر ایک اور وضاحت بھی میں کرتا چلوں کہ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ 6 روزے مسلسل رکھنے ضروری ہیں اور عید سے اگلے دن شروع کر لینے ضروری ہیں، ایسا نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح فرمایا ثم اتبعوا ستا من شوال، شوال میں سے 6 روزے رکھ لے۔ اب شوال پورے مہینے کا نام ہے، صرف 6 دنوں کا نام نہیں ہے۔ اگر آپ عید کے فوری بعد سفر میں نکلتے ہیں، جس طرح آج کل لوگ چلے جاتے ہیں ملنے ملانے کے لیے، نہیں رکھ سکتے تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے، جب آپ کو فرصت ملے، جب آپ سفر سے فری ہو جائے پھر آپ شروع کر لیں۔ پھر یہ بھی اس میں گنجائش موجود ہے کہ اگر آپ ایک آج رکھ لیں، پھر ناغا کر کے 2 کا پھر رکھ لیں، پھر 2 دن ناغے کر کے، لیکن الگ الگ رکھ لیں تب بھی جائز ہے، ٹھیک ہے، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ پورا ثواب دیں گے۔ لیکن یہ ہوتا ہے کہ اگر جب ماحول بنا ہوتا ہے نا کہ اکٹھے رکھ لیے جائیں، ہاں بالکل، رمضان کے بعد اگر دوسرے دن سے عید کے بعد سے شروع کر لیں اور اکٹھے رکھ لیے جائے تو چونکہ ایک ماحول ہوتا ہے تو آسانی ہو جاتی ہے، رہتے نہیں ہیں۔ نہیں تو کئی بار ایسے ہوتا ہے کہ ہم بندہ کہتا ہے اچھا چلو میں کل سے شروع کروں گا، پرسوں سے شروع کروں گا، اور پھر آہستہ آہستہ وہ شوال ختم ہو جاتا ہے، روزے رہ جاتے ہیں۔ تو اس لیے کوشش یہ رہتی ہے کہ جلدی رکھ لیں، لیکن اس میں گنجائش بہرحال موجود ہے۔ شوال کے پورے مہینے کے اندر جیسے ہی کٹھے یا الگ الگ کر کے جیسے بندہ رکھ سکتا تو رکھ لے گا نا، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس کو سال کے روزوں کا ثواب عطا فرما دے گا۔ جی تو آج کا یہ پروگرام ہم یہیں پہ اس کا اختتام کرتے ہیں، اور آپ القمر ٹی وی کو سبسکرائب کریں اور دوست احباب کو شیئر کریں۔ اگر آپ کے بھی ذہن میں کوئی بھی شرعی لحاظ سے کوئی بھی سوال ہو، آپ ہمیں جو میسیج کر سکتے ہیں، واٹس ایپ پہ سینڈ کر سکتے ہیں، انشاءاللہ مفتی صاحب اس کا جواب دیں گے۔ فتویٰ آن لائن پروگرام ہر جمعرات انشاءاللہ چلے گا، آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں۔